نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم۔ ہمارا ذکر چل رہا ہے قرآن پاک میں پارہ نمبر 1 الف لام میم۔ سورہ بقرہ قرآن کی دوسری سورت ہے نمبر کے اعتبار سے۔ اس کی آیت نمبر 78 تک ہم مکمل کر چکے تھے، جہاں پر یہی ذکر چل رہا تھا یہودیوں کا، اور اس میں بھی اب 69 آیت سے آج ہمارا درس شروع ہو رہا ہے۔ یہودیوں کا ہی قصہ اور سلسلہ اور واقعات وہی دوبارہ آگے مزید اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں کہ پس ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ لیتے ہیں، یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون، پھر کہتے ہیں کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لکھتے اپنے ہاتھ سے ہیں اور کہتے کیا ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے، من جانب اللہ ہے۔ ثم، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو گویا دے دی، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت، دنیا کا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا مقصد ہے، تاکہ اس سے تھوڑا معاوضہ، تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں۔ اب پچھلی آیت میں ان کی عوام کا ذکر کیا اللہ نے، اور اب اس آیت کے اندر گویا اللہ یہود کے مخصوص ایک حصہ جو علماء کا ہے اس کا ذکر فرما رہے، کیونکہ ایک عام آدمی تو یہ حرکت کر نہیں سکتا نا، اس کے لیے کرنا مشکل ہے۔ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھے، یہ پڑھا لکھا بندہ ہی کرے گا، اور اسے اللہ کی طرف جوڑ دے۔ تو اب خواص کا ذکر، یعنی کہ ان کے یہود کے جو علماء تھے نا، ان کو کہا کہ کتاب ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں، اور شقاوت کی انتہا اس قدر ہے ان کے اندر کہ اسی کام کو اپنا پیشہ اور دھندا بنا لیا۔ یہ قرآن گویا سمجھا رہا ہے یہ بات کہ ہر انسان اپنا ایک پیشہ اختیار کرتا ہے نا۔ کوئی انسان
ایک طبیب بن جاتا ہے، ڈاکٹر، کوئی انجینئر بن جاتا ہے، کوئی انسان مزدور ہوتا ہے، پیشہ ور ہوتا ہے، کوئی جو ہے تجارت کرتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی تجارت کیا پکڑی کہ خود سے کتاب لکھو، خود سے بناؤ اور بیچنا شروع کر دو۔ یہ دھندا شروع کر دیا اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے۔ اب دنیا کے چند ٹکوں کے لیے انہوں نے یہ حرکت کری ہے۔ اب اللہ نا ان کی اس تحریفات کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ یہ کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں، جو کہ بڑی خطرناک حرکت ہے کہ ایک تو اللہ کے کلام کو بدل رہے ہیں، اور اوپر سے صرف اس کو بدل نہیں رہے بلکہ اس کا ریٹ بھی لگا رہے ہیں، اس کی قیمت بھی لگوا رہے ہیں کہ ہاں بھائی بولو، تم نے 3 طلاق دی ہیں، ایک ساتھ ایک مجلس میں دی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں 3 طلاق ہو گئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تمہیں طریقہ بتاؤں گا، اتنے پیسے لگیں گے، بتاؤ دے سکتے ہو؟ ہاں جی میں تو بالکل بیوی کو بچانا ہے، ہاں بس اتنے پیسے دو، دیکھو ہم تمہارے لیے کیسے راستہ بناتے ہیں، ہم لکھیں گے۔ ارے بھائی جو پیچھے اتنے بڑے بڑے علم والے لوگ گزر گئے، صحابہ حضور کے ساتھ جس زمانے میں جڑے ہوئے تھے، وہ اس پر جو 4 سورسز آف شریعت کے مسائل کو معلوم کرنے کے جو 4 راستے ہیں جو خود قرآن سے ثابت ہیں، اس میں سب سے پہلا کیا ہے؟ کتاب اللہ، قرآن پاک، دوسرے نمبر پہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرے نمبر پر اجماع، اور چوتھے نمبر پر قیاس ہے۔ تو فرمایا کہ صحابہ سب کا اجماع ہو گیا ان مسائل پر کہ اگر ایک طلاق یا 3 طلاق ایک جملے میں یا الگ الگ جملوں میں یا 3 طلاقوں سے بھی زائد طلاقیں اس نے کسی بھی انداز میں دیں ایک ہی مجلس میں، وہ واقع ہو جائیں گی۔ اور اس پر صحابہ سارے اکٹھے ہو گئے، اتفاق ہو گیا اور مسئلہ قیامت تک کے لیے طے کر دیا۔ ایسے ہی 20 رکعت تراویح کا مسئلہ بھی طے کر دیا۔ تو جب ان کا اجماع ہو گیا، اب اجماع ہو جانے والے مسائل پر کوئی بھی اس مسئلے کو نہیں بدل سکتا، کوئی مائیکل لال قیامت تک ایسا پیدا نہیں ہو سکتا کہ جو اس مسئلے میں تبدیلی لے آئے۔ یعنی کہ اس تحریف کے ذریعے سے وہ دنیا کے چند ٹکے کمانا چاہ رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میری کتاب میں جھوٹ بولنے اور تحریف کرنے سے اگر تم کو ساری دنیا بھی مل جائے بدلے میں تو پھر بھی اس کی کیا اوقات ہے؟ چند ٹکے۔ یہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، ثمن قلیل، تھوڑا سا سامان چند ٹکوں کا، ہماری کتاب کے بدلے اگر تمہیں ساری دنیا بھی مل جائے تو وہ کیا ہے؟ تھوڑے سے ٹکے ہیں۔ اور ٹکے کی کیا اوقات ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ بہت حقیر سودا تم نے کیا، بہت چھوٹا سودا کیا۔ جبکہ کوئی بھی عیسائی، یہودی، انصاف پسند تورات انجیل کے متعلق یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کتابوں کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے جو نازل ہوئے ویسے ہی موجود ہیں۔ ایسا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ قرآن کے علاوہ کسی کتاب کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، چاہے کوئی عیسائی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو۔ تو اصل کتاب جو اللہ نے نازل فرمائی تھی وہ موجود نہیں ہے، بس وہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف دیکھا جائے تو ایک نیک بندوں کے الہامات اس کے اندر جڑے ہوئے وہ موجود ہیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے جو تحریفات کر دیں ان کو کتابی شکل میں شامل کر دیا، اس کے ساتھ جوڑ دیا درمیان میں۔ اب سیدھا سادہ انسان بندہ کہاں سے پکڑ سکتا ہے؟ وہ تو کوئی عالم فاضل ہے نہیں، وہ تو لکیر کا فقیر ہے، اس کو جس ٹریک پہ چلا دو گے ادھر چل جائے گا۔ اب ان کو گمراہ کرنے کے لیے کتابوں میں کیا کر دی ان لوگوں نے؟ تحریفات کر دی۔ اب خود اصل کتاب موجود ہی نہیں رہی۔ تو اہل مغرب کے ہاں دیکھا جائے بائبل کے اندر تنقید کرنا یہ ایک مستقل فن ہے،
اور بڑے بڑے لوگ تنقیدیں نکالتے ہیں اور اپنی مرضی کی بات پھر اندر داخل کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ بات غلط ہے فلانی لاجک کے حساب سے، اور اس میں ایسے نہیں ہونا چاہیے ویسے ہونا چاہیے۔ یہ ایک مستقل فن ہے ان کے یہاں، ایسے بڑے بڑے لوگ ان کے یہاں پائے جاتے ہیں اور موجود ہیں جو یہ حرکت اکثر وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں۔ اور لیکن الحمدللہ قرآن پاک کیسی زبردست کتاب ہے، ایسی پاک مکمل اصلی حالت میں موجود کتاب ہے کہ ہم تو اس کے بارے میں دعویٰ بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں ایک شوشے کا بھی فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ کیا ہے، مکمل آسمانی اور الہامی کتاب ہے۔ اس کے تمام الفاظ آسمانی ہیں، بلکہ میرا اور آپ کا کوئی لفظ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی لفظ اس میں نہیں شامل ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، حالانکہ اگر اللہ حق دیتے کسی کو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے تھا، لیکن خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کے اندر کوئی اپنا ذاتی لفظ شامل نہیں فرمایا، حالانکہ کہہ سکتے تھے یا اللہ میرا بھی ایک لفظ ڈال دینا، کیوں نہیں کروایا؟ تاکہ یہ راستے نہ کھل جائیں۔ جو دیکھیں یہ ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالنے والے کھول بھی رہے ہیں اپنی مرضی سے۔ اگر ایک بالفرض والی بات کر رہا ہوں، کوئی یہ کہے کہ بھائی چلو یہ نبی ہے بھی، کیسا کمبخت نبی ہے کہ قرآن میں الفاظ بدل رہے، یہ تو خود غدار نکلا اور اس نے بدلے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایسے زبردست نبی وہ اپنا کوئی لفظ قرآن کے اندر شامل نہیں کر رہے، کسی صحابی کا کوئی لفظ قرآن میں شامل نہیں ہے، کسی ولیوں میں سے ولیوں کا کسی ولی کا کوئی لفظ قرآن کے اندر شامل نہیں ہے، بلکہ الحمد سے لے کر والناس تک سارا کلام کیا ہے؟ کلام ربانی ہے۔ اللہ کے ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ، ایک ایک شوشہ، ایک ایک حرکات وہ کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں، وہ اللہ نے اس کے اندر رکھی ہیں سب۔ اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی لفظ اس قرآن کو یہ بھی دیکھے خصوصیت حاصل۔ اور اگلی بات، جب قرآن اترتا تھا نازل ہوتا تھا اسی وقت اس کو لکھا جاتا تھا، حالانکہ باقی کتابیں جب آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو فوراً نہیں لکھی گئیں، کئی زمانے گزر گئے، کئی وقت گزر گئے، لیکن قرآن واحد ایسی کتاب ہے اترتی تھی اور سینوں میں سب سے پہلے محفوظ اور سب سے پہلے اس کو فوری طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوایا کرتے تھے۔ کاتب وحی لکھنے والے مشہور ہیں، مخصوص ہیں، اور اسی طرح نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی صحابہ نے ان تمام کتب کو لکھے ہوئے جتنے بھی نسخے تھے سب کو جوڑا، اکٹھا کیا اور بڑی ذمہ داری سے اس کو الحمدللہ ایک جگہ جمع بھی فرمایا۔ تو جب کہ جنہوں نے بعد میں لکھی تو ان کتابوں میں بہت کچھ انہوں نے خود بھی شامل کیا، تو یہ بڑی گڑبڑائزیشن ہو گئی، اس کے اندر بہت گڑبڑیں ہوئی۔ تو فرمائے فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، ان کے ہاتھوں کی تحریر کتاب کی وجہ سے ان کے لیے بڑی ہلاکت اور افسوس ہے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ یہودی کر رہے ہیں۔ کیسی کمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیسی بری نحوست والی، کیونکہ بعض کام کیسے ہوتے ہیں؟ منحوس ہوتے ہیں۔ جیسے آج کے زمانے میں بھی جو لوگ حرام کام کرتے ہیں، حالانکہ ان کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے ہمارے زمانے میں، جیسے آپ فوٹوگرافرز کو دیکھ لیں، میڈیا کی لائن میں چلے جائیں، بینکاری کی لائن میں چلے جائیں، سود اور پتہ نہیں کون کون سی لائنیں،
تو بڑی ڈیمانڈ ہے، پیسہ بھی دھڑا دھڑ آ رہا ہے، لیکن کیا ہے، نہ کوئی برکت ہے، نہ کوئی سکون ہے، نہ کوئی چین ہے، اور ٹینشنوں سے ہی مرے جا رہے ہیں۔ بھائی کیا فائدہ پھر ایسے کام کا جس میں سکون ایک ٹکے کا نہیں ہے؟ تمہاری آنکھوں کی لیے بیماری بن گئی یہ مال، منحوس بن گئے، تو یہ منحوس کام کرنے لگ گئے، تو ان کے ہاتھوں کا لکھا بھی ان کی تباہی ہلاکت کا سامان بن رہا ہے۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ان کی یہ کمائی بھی تباہی کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس سے۔ پھر فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، تذکرہ یہود کا ہے، ان کے غلط عقائد کا، غلط اعمال کا، جو کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 روز کے لیے جب تورات لینے کوہ طور پر گئے تو انہوں نے پیچھے سے کیا کیا، 40 دن تک بچھڑے بنا کے اس کی سامری نے بنا کے دیا، اور انہوں نے اس کو معبود بنایا، اس کی پوجا کری۔ اور ان کا یہ خیال تھا، یہ کہتے تھے صرف 40 دن تک ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا بس، چونکہ ہم نے 40 دن غلطی کی ہے نا، تو اللہ 40 دن سے زیادہ ہمیں جہنم میں بھی نہیں رکھیں گے۔ یہی بات یہاں پر اللہ اس کا بھی جواب دے رہے، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور وہ یہودی کہتے ہیں کہ چند ایام، تھوڑے سے دن کے سوا ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا عہد و پیمان لے رکھا ہے، اللہ سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ جس کی اللہ خلاف ورزی نہیں کرے گا، اللہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، تم اللہ پر ایسی جھوٹے باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ دیکھیں 40 دن بچھڑے کی عبادت کری، پوجا کی اس کی، اور کہنے لگے کہ ہم اگر جہنم میں جائیں گے بھی تو صرف 40 دن، چلے کے بعد ہم چلہ کاٹ کے وہاں پہ، اور پھر ہم کیا ہوں گے، باہر نکل آئیں گے۔ تو یہ ان کا خیال تھا کہ صرف 40 دن ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا، عذاب ہوگا، پھر ہمیں نجات مل جائے گی۔ بلکہ ان کا عقیدہ تو یہ بھی تھا، جو اور خطرناک عقیدہ تھا، کہ ہمیں تو جہنم میں جانا ہی نہیں پڑے گا۔ بعض ان کے یہودی کا ایک طبقہ وہ یہ عقیدہ بھی رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جہنم میں ہم تھوڑی جائیں گے، چونکہ ہم نبیوں کی اولاد، اور ایک دو نبی کی نہیں بلکہ سب سے زیادہ انبیاء ہماری نسل میں سے ہی آئے، تو ہماری نسل کیا ہے، ہماری لڑی پاکیزہ ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہ ایک دوسرے مقام پہ نا آگے سورہ بقرہ میں آیت آ رہی ہے، وہاں پہ اللہ نے دیکھیں ان کے ذکر بھی کیا وہی عقیدے کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے، جبکہ نصرانی عیسائی کہتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ یعنی ایک دوسرے کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ تھوڑی جنت میں جا سکتے ہیں، جنت کے حقدار ٹھیکیدار ہم ہیں، ہم نے اپنا پاسپورٹ لگوائے ہوا جنت کا۔ اور نصرانی کہتے تھے ہم جائیں گے، یہودی تھوڑی کچھ ہیں، یہ کس دین پر ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مخالف۔ یہود ہونا یہ جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، یہودیوں کا یہ عقیدہ، خطرناک عقیدہ۔ اللہ فرماتے ہیں قُلِ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، فرما دیجئے کیا تم نے اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، جس وعدے کی وہ خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا تم اللہ پر ایسی بات کہتے ہو جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو؟ چلو ٹھیک ہے، پھر لے آؤ قرآن میں سے کوئی دلیل، ہمیں کوئی دلیل تو دو، کوئی ایسی بات تو بتاؤ کہ ہم تمہاری بات پہ یقین کریں۔ کیا تم اللہ پر ایسی بات کہہ رہے ہو جس کے بارے میں تم خود بھی نہیں جانتے؟ اور دلیل اگر تمہیں کہتے ہیں تورات سے لے آؤ، تورات تو تمہاری اپنی کتاب ہے نا، موسیٰ علیہ السلام نے لا کے دی تھی، اس میں سے کوئی ایک آیت بتا دو۔ بلکہ آج کل بھی
ہم مسلمانوں میں بعض ایسے ہیں جو یہ بات سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمان ہونا کافی ہے جنت میں جانے کے لیے. یہ ہمارے بھی بعض مسلمانوں کا یہودیوں والا عقیدہ بن چکا ہے. کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اسلام قبول کر لیا دل و جان سے، ہم بھی جنت کے ٹھیکیدار بن گئے. تو پھر اللہ ان سے بھی کہیں گے، مسلمانوں سے بھی، وہی ٹھیک ہے، کوئی دلیل دے دو اگر تمہارے پاس ہے کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہوا تھا تم مسلمان ہو جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے. کیونکہ اللہ تو بارہا قرآن میں جب بھی فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا، تو ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں وعملوا الصالحات. ایک تو ایمان لاؤ، اس کے ساتھ اچھے کام، بھلے کام بھی کرنے پڑیں گے. تو اے مسلمانوں، تم بھی اپنے آپ کو یہود و نصارہ کے عمل سے بچاؤ، ان کے جیسے مت ہو جانا. یہ ہمیں بھی گویا یہ آیت آج بھی سمجھا رہی ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ان یہود و نصارہ جیسے ہرگز مت بن جانا. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اب دیکھیں بلا کا لفظ اللہ تعالیٰ لے کر آئے، بلکہ کیوں نہیں، تمہیں دوزخ کی آگ چھو سکے گی گناہوں کی وجہ سے بھی، جبکہ اللہ کا اصول کیا ہے کہ جو بھی برائی کرے گا اولئک اصحاب النار، وہی لوگ جہنم والے، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اب اگر وہ مسلمان ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ ہے. توبیخاً اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ڈانٹنے کے لیے، سختی کا اظہار کرانے کے لیے. جیسے باپ بھی کہتا ہے اب کیا تیری ٹانگیں توڑ دوں گا، واقعی میں توڑتا ہے؟ نہیں، ٹانگیں تو نہیں توڑتا کبھی بھی والد اپنی اولاد کی. آپ نے دیکھا ہے کبھی توڑی ہو؟ لیکن کہتے تو ہیں. ماں کیسے کہتی ہے، کیسی کیسی باتیں کہہ دیتی ہے، لیکن کرتی تھوڑی ہے. تو اللہ بھی بندوں کو ڈرانے کے لیے کہتے ہیں، اللہ کرتے تھوڑی ہیں. اللہ تو چاہتے بھی نہیں ہے کرنا، لیکن بندے کو ڈرانا کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کو بچانا. والدین کا بھی مقصد پیچھے یہی چھپا ہوا ہوتا ہے کہ اولاد کو بچانا ہے. تو یہی فرمایا. اب اگلی دو آیات میں ان میں نا اللہ نے نجات پانے والوں کا بھی ذکر کیا اور اصول بتا دیا، عدم نجات بھی حاصل کرنے والوں کا اصول بتا دیا اور اس کا نتیجہ بھی بتا دیا، اور فرما دیا کہ کامیابی کا تعلق کسی قوم، نسل، وطن، رنگ، روپ سے نہیں ہے، بلکہ نجات کا تعلق چند عقائد اور اعمال پر ہے، اور عذاب بھی اعمال کے بگڑنے پر ملے گا. اب چاہے وہ عربی ہو یا عجمی ہو. بعض ہمارے اس زمانے کے عربی النسل لوگ بھی یہ یہودیوں والا عقیدہ بنا کر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے کہ بس ہم چونکہ عربی النسل ہیں اور ہم کعبۃ اللہ کے والی ہیں اور ہم ایسی سرزمین کے رہائشی ہیں جو پاکیزہ ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں رہنے والے ہیں، لہذا ہم تو یہاں سے مریں گے اور سیدھے جنت میں. تو کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس شہر کی نہیں تھی؟ کیا حضرت عائشہ اس شہر کی نہیں تھی جو آپ نے ان کے متعلق ایسی باتیں فرما دی کہ ان کے ساتھ بھی انصاف ہوگا، عدل ہوگا، برابری کی جائے گی، حساب کتاب ہوگا؟ ایسی بات نہیں ہے. اللہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، اللہ انسان کے عمل کو دیکھتے ہیں. اسی لیے تو دیکھیں بار بار کہا جا رہا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. کون لوگ ہوں گے جنت میں؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، یہ لوگ ہیں جنت کے ٹھیکیدار. ہم فیہا خالدون، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. قرآن کی اکثر جگہ پر یہی ترتیب ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے، ایمان والے، نیک اعمال کرنے والے، یہ کامیاب.
ایمان کا مطلب کیا ہے کہ نظریہ اور عقیدہ، نیت، سوچ، فکر، اس کا صحیح ہونا۔ اگر یہ اندر سے خراب ہے، اعمال اچھے کر رہا ہے، جیسے انگریز بہت سے ایسے ہیں، وہ بہت اچھے اچھے اعمال کرتے ہیں، لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں اور پیسہ بھی ان پہ خرچ کرتے ہیں مختلف انداز سے، لیکن کیا وہ جنت میں جا سکیں گے؟ نہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ ایمان، عقیدہ، یہی عمل اگر ایک مسلمان بھی اندر غلط نیت رکھتا ہے، غلط سوچ ہے، اور اس کے ہاتھ سے بھلا کام ہو جائے تو کوئی نیکی نہیں ملتی، یہ بھول جائیں۔ جیسے ہمارے لوگوں کے یہاں ایک کانسیپٹ کیا بنا ہوا ہے، عقیدہ یہ بنا ہوا ہے، بلکہ اتنا سخت بن گیا ہے کہ وہ عقیدہ بن گیا ہے کہ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں جی چونکہ میں فلانا گناہ کر رہا ہوں اور مجھے اس کا تو علم ہی نہیں تھا، لہذا میری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کیے جاؤ بھائی کرتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ چونکہ اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں ہمارے سامنے کہ بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے علم ہی نہیں تھا، اس لیے تو میری کوئی پکڑ نہیں ہوگی نا۔ اور بہت سے مسائل کے اندر ایسا ہوتا بھی ہے کہ غلطی کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، جیسے اعتکاف توڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ٹوٹا، عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، حج کر رہے ہوتے ہیں، دم واجب آ جاتا ہے، کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا، اللہ معاف کر دے گا۔ اور بھی بڑے بڑے ایسے مسائل ہیں جس کے اندر وہ کیا لفظ کہتے ہیں کہ بھئی چونکہ ہمیں علم ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا، تو اللہ معاف کر دے گا، کوئی نہیں، یہ مولویوں کا کام ہے صرف بولتے رہنا۔ اچھا بھائی، یہ اصول انہوں نے خود بنایا، یہ اندر سے ماشاءاللہ مفتی بن گئے۔ ایسے مفتیوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے ہاں اللہ ایسے نیم مفتیوں سے بھی بچائے، کیونکہ جب علم نہیں ہوتا جہالت ہوتی ہے، جہالت تبھی تو گڑھوں میں لے کے جاتی ہے، اور گڑھے کدھر ہیں؟ جنت میں تھوڑی ہیں، جہنم میں۔ جہنم میں خطرناک قسم کے گڑھے موجود ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو عمل صحیح تب ہوگا جب عقیدہ صحیح ہوگا۔ اگر عقیدہ نظریہ صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دل کے اندر جو جڑیں ہیں نا وہ پیوستی نہیں ہوئی ایمان کی، وہ ابھی صحیح زمین میں اندر داخل ہی نہیں ہوئی، مضبوط ہی نہیں ہوئی، تو اوپر ٹہنیاں ہری بھری کیسے ہوں گی؟ پھل کیسے، پھول کیسے آئے گا اس پر؟ تو ایک انسان دیکھتا ہے ایک عام درخت کو بھی، تو اس میں اگر ٹہنیاں ہری بھری ہیں لیکن نہ پھل آ رہے نہ پھول اس پہ پیدا ہو رہے، نہ پھول پیدا ہو رہے نہ پھل آ رہے اس پہ، تو اب وہ جو باغبان ہوتا ہے نا وہ بڑا ہوشیار آدمی ہوتا ہے، اس کو عقل ہوتی ہے، وہ دو چیزوں پہ غور کرتا ہے۔ ایک کہ یہ جو اس کی جڑیں ہیں وہ زمین کے اندر صحیح چلی بھی گئی ہیں، نہیں ایسا تو نہیں زمین سے باہر ہی ہے، اندر جب تک وہ داخل نہیں ہوں گی مکمل طور پہ تو یہ آگے نشو نما ہی نہیں کرے گا۔ اور اگر اس کی جڑوں کے اندر کیڑا ہے تو بھی نہیں یہ پھل دے گا، نہ پھول آئیں گے اس پہ، کیونکہ پھول آتا ہے تو پھل بنتا ہے، یہ ان کو پتہ ہوتی ہے بات۔ تو اب اگر دل کے اندر ایمان برائے نام ہے، کیڑے موجود ہیں، برائی گناہ کیا ہے؟ کیڑے ہیں، تو انسان کے پھر عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر کیڑے لگے ہوئے جڑوں میں اور یہ جڑیں دل کے اندر مکمل طور پہ صحیح نیت کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ نہیں پیوست ہوئی ہوئی، تو اب اس کا عمل کیا ہوگا؟ صرف دعوے ہوں گے۔ اگر ایسا بد نصیب ہو انسان کہ ایمان کا دعویٰ بھی کرے اور ساری صلاحیتیں نیکی کو روکنے والی استعمال کرے، تو یہ کیسا بد نصیب انسان ہوا کہ مان تو رہے میں ایمان والا ہوں لیکن حرکتیں کیا کر رہے؟ نیکیوں کو روکنے والی،
اور ہمیں زمانے میں ایسے بہت لوگ نظر آتے ہیں کہ وہ یہ کام عملاً کر رہے ہوتے ہیں. تو فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، وعدہ لیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، تو اللہ نے یہاں پر 8 احکامات کا ذکر فرمایا. وہ 8 احکامات ذکر ہو رہے ہیں، اور یہ 8 احکامات صرف بنی اسرائیلیوں کے لیے نہیں تھے بلکہ یہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہیں. اور ان سے اعراض کرنا یہ یہودیوں کے لیے بھی خطرے کا ذریعہ بنا، اور ہم مسلمانوں کے لیے بھی اگر ہم اس سے اعراض کریں گے تو خطرے کا ذریعہ بنے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہ اللہ نے یہ احکامات کس لیے دیے تھے کہ ان پہ عمل کرنا ہے. پہلا حکم اللہ نے کیا دیا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. جتنے بھی انبیاء آئے ان سب نے یہی دعوت دی بھرپور انداز میں. خود یہودیوں کی کتاب تورات بھری پڑی ہوئی ہے توحید سے، توحید کی تعلیمات سے، اور اکثریت جو نبیوں کی ان کی نسلوں میں آئیں ان سب نے توحید کی دعوت دی. ہر نبی کی پہلی دعوت، پہلی بات یہی ہوتی تھی کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کا سوچنا بھی مت، کیونکہ شرک کیا ہے؟ خطرناک گناہ ہے. شرک، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا خطرناک گناہ شرک کرنا ہے. ایک انسان، ایک عورت شرک، شریک کو برداشت نہیں کرتی، سوکن کو کہاں برداشت کرتی. اور ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ جو عورت اپنی سوکن کو گلے لگا لے یہ عورت ہی نہیں ہے. صحیح فرماتے تھے، کیونکہ اس میں عورت ہونے والی بات ہی کوئی نہیں ہے. عورت کے اندر یہی تو خاصیت ہے کہ وہ اپنے شوہر کے شراکت داری کو پسند نہیں کر سکتی، اور یہ تو سوکن کو گلے لگا رہی ہے بے وقوف. یہ کیسی سوکن ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے اپنی سوکن کو برداشت نہیں کیا. ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ اور یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ یہی اچھی صفت ہے کہ وہ اچھی صفات والی تھی، ہماری روحانی مائیں ہیں ماشاءاللہ. تو وہ ایسے واقعات بہت سارے ہوئے. ایک میں بس مختصراً بتا دیتا ہوں کہ ایک کے ہاں آپ گئے تو اس نے کچھ کھلایا میٹھا، پھر دوسری کے ہاں گئے تو کھلایا. اب جب آئے تیسری کے ہاں تو وہ یا ایک سے ہی کھا کے آئے تو وہاں 2 تھیں، انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ حضور کو اس طرح بولنا ہے، یا رسول اللہ آپ کے تو منہ سے بدبو آ رہی ہے، آپ نے کیا کھا لیا؟ تو ایک نے بولا، اب دوسری نے بھی بولا. تو نبی علیہ السلام بھی کہ بھئی یہ کیا چل رہا ہے، یہ کیا کچھ غلط تو نہیں کھلا دیا؟ تو یہ سوکن کا اثر اچھی بات ہے، اور ہوتا بھی یہی ہے. جیسے مرد کے اندر اللہ نے مردانگی رکھی ہے، اور اس کے اندر اللہ نے کیا رکھا ہے کہ یہ بھی نہیں اس چیز کو برداشت کر سکتا. تو یہ اس کی صفات ہیں اچھی. اگر یہ ختم ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مرد نہیں رہا، یہ کچھ اور بن چکا ہے. صحیح جگہ پہ اس کو غصہ ہی نہیں آ رہا، تو اس کے اندر سے وہ صفت مردوں والی ختم ہو گئی. اور یہ کیسے ختم ہوتی ہے؟ یہ حرام کھانے سے، بری عادات میں لت پت انسان. انگریزوں کے اندر کیوں ختم ہو گئی؟ اب ایک انگریز ہے، اس کی بیوی ہے، وہ اس کے سامنے دوسرے مرد کے ساتھ غلط کام کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں نو ٹینشن، کوئی بات نہیں، انجوائے کر رہی ہے. لیکن ایک مسلمان اس چیز کو کرے گا برداشت؟ صحابی نے دیکھ لیا، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھا، اب کیا کروں؟ میں تو آگ لگ گئی، اندر آگ لگی ہوئی ہے. یہ الفاظ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی کہ اب مجھے وہ راستہ بتا دیں، مجھے کرنا کیا ہے. کھیل سمجھا ہوا ہے، یہ دنیا کوئی کھیل چل رہی ہے، تماشا چل رہا ہے.
بد نظری تو اللہ نے جنت میں بھی حرام رکھی ہوئی ہے، تو ایسا گناہ ہے؟ یہ تو صرف ادھر حرام توڑی ہے، تو جنت میں بھی آپ کسی کی حور کو توڑی کہ وہ پیش کر دے گا اور آپ دیکھیں مزے اڑائیں؟ نہیں بھائی، ایسا تو وہاں بھی نہیں ہے، ایسا ہے وہاں؟ ہم نے تو جو پڑھا ہمیں تو یہی سمجھ آیا کہ آپ کی اپنی حور ہے، میری اپنی حور ہے، آپ کی اپنی شہزادی ہے، میری اپنی شہزادی ہے، آپ کی اپنی بیوی ہے، میری اپنی بیوی ہے۔ غلط نظر تو ادھر بھی حرام ہے، اجازت ہی نہیں ہے، اللہ مطلب یہ کرنے ہی نہیں دیں گے۔ آپ ایسے کیسے کسی کی جنت میں چلے جاؤ گے؟ جائیں تو دعوتیں کریں گے پھر جاؤ گے، اور لیکن بد نظری نہیں ہو سکے گی، یہ بھول جائے انسان۔ تو بہرحال شرک کیا ہے؟ حرام ہے۔ شرک خفی ہے ایک تو، اور دوسرا جو بڑا ہے وہ شرک جلی ہے۔ جلی کہتے ہیں کھلا بڑا شرک، اور خفی کہتے ہیں جو چھپا ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں شرک خفی کا سب سے زیادہ خوف ہے، سب سے زیادہ۔ جیسے یہ ریاکاری کریں گے، لاکھوں روپے خرچ کریں گے، رمضان آ جائے گا، یہ میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، اور لمبے چوڑے دسترخوان لگائیں گے، لوگوں کو کھلائیں گے، اور دکھاوا مقصد ہوگا کہ ہم نے دیکھو 10 دیگیں کھلائیں، ہم نے دیکھو 20 کھلائیں۔ ریاکاری کر رہے ہوں گے، پیسہ خرچ کریں گے، لٹائیں گے، لیکن دکھاوے کے لیے، تو نمائش کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھاوا، اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے ہوں گے۔ ایسے واقعات ہمارے اس ماحول میں بھی ہوئے، یہ جیسے سیلاب زدگان کا معاملہ، اس میں بھی اس طرح انہوں نے لوگوں سے چندے اکٹھے کرے، دینے والے بھی نمود و نمائش کر رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں، اور فنکار جو اپنے آپ کو ستارے سمجھتے، حالانکہ یہ گرہن ہے، یہ ستارے نہیں ہیں، یہ سٹارز نہیں ہیں۔ سٹارز کو دیکھ کر لوگ راستے معلوم کر لیتے تھے، ہدایت حاصل کر جاتے تھے۔ اگر ان کے راستے پہ کوئی چل گیا، وہ جہنم میں الٹے منہ پھینکا جائے گا۔ تو یہ راستہ صحیح بتانے والے ہوئے، سٹارز کا تو یہ کام ہوتا ہے، ان کو سٹار کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان میں بہت سی طوائفیں بھی ہیں، زندگی بدل سکتی ہیں، ہم یہ نہیں کہتے اس کی زندگی بس خرابی ہو گئی تو ہو گئی۔ تو ایک طوائفہ نے یہ اخبار میں شائع کرائی بات، مشہور زمانہ، میں نام نہیں لیتا، تو اس نے کہا کہ جس نے 20 لاکھ روپے چندہ دیا نا اس فنڈ میں، تو میں اس کے ساتھ 1 کپ چائے بیٹھ کے پیوں گی ایک ٹیبل پر۔ بتاؤ، تو ایک کمتر انسان نے نا 20 لاکھ روپے فنڈ دیا، اور اس کے ساتھ 1 کپ چائے ساتھ میں بیٹھنے کے لیے، پینے کے لیے، کہ میں بیٹھ کے اس کے ساتھ 1 کپ چائے پی لوں۔ یعنی کہ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی حیثیت ہم نے بندوں کے سامنے زیرو کر دی ہے، اللہ معاف کرے۔ جس رب کے پاس کیسی کیسی طاقتیں ہیں، جس نے اس کو بھی پیدا کیا ہوا ہے، جس نے اللہ نے اس کو بھی اتنی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ یہ کام کر پا رہی ہے، اس کی سانسیں، اس کی دل کی دھڑکنیں۔ ابھی وہ کوئی ایک ایسا کلپ تھا یا کیا تھا، میں ایسی سامنے کھل گیا، میری بچی دیکھ رہی تھی، دل دھڑک رہا ہے، اس میں اندر سے دکھا رہے تھے دل کا دھڑکنا، اس کے جو اندر خلیے ہوتے ہیں نا، تو وہ بچی مجھ سے پوچھی تھی یہ کیا ہے، میں نے کہا یہ دل ہے، دھڑک رہا ہے یہ۔ وہ ایک دم حیران، شوق ہو گئی کہ یہ مطلب میرا بھی ایسا دھڑک رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں آپ کا بھی ایسے ہی دھڑک رہا ہے، میرا بھی ایسے ہی دھڑک۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئی اور اس کی حالت خراب، میں نے تو اس کو ہٹا دیا، خیر، کیونکہ ہر چیز بچوں کی بھی نہیں دیکھنے کی ہوتی۔ دل دھڑکتا ہوا یہ کوئی برائی تو نہیں ہے، لیکن یہ اللہ نے اندر اس لیے چھپایا ہوا ہے کہ اس کو ہر کوئی برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ اپنے اس نظام کو دیکھ کر نہیں کوئی بھی ہر کوئی برداشت کرتا، اس کو اندر اللہ نے پردوں میں رکھ دیا۔ اور کیسے دھڑک رہا ہے، ذرہ سا اونچ نیچ ہو گئی گیا، ختم انسان۔ سانس نے ساتھ نہیں دیا، دل کی دھڑکن نے نہیں دیا،
اور چند لمحے لگنے بس اور اس کا گیم ختم۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ایک کپ چائے پینے کے پیچھے اس نے 20 لاکھ روپے اللہ کو چھوڑ دیا، اس کو دکھانے کے لیے، وہ فائدہ اس سے لینے کے لیے۔ جب یہ کل کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، یا اللہ میں نے 20 لاکھ روپے سیلاب زدگان کی امداد میں دیے تھے، مجھے اس کا بدلہ چاہیے، اللہ کہیں گے کہ جاؤ اس طوائف سے لے لو۔ اس طوائف کے ساتھ تم نے ایک کپ چائے پینے کے لیے دیے تھے نا 20 لاکھ، تم نے نمود و نمائش کری، دکھاوا کیا۔ اگر ہم بھی اپنی عبادات لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں بھی یہ کہہ سکتے ہیں۔ اسی لیے پناہ مانگنی چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی۔ شرک خفی بھی حرام ہے اور شرک جلی بھی حرام ہے، یہ دونوں۔ اب انسان دیکھیں مردوں سے مانگ رہا ہے اور درباروں پہ جا کے سجدے ٹیک رہا ہے، یہ سب شرک ہے۔ یا اندر سے بھی مال کا پجاری ہے، لکشمی سے محبت کرتا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ یعنی کہ ہر مرتبے پر اس کو رب پر نگاہیں ٹکانی چاہیے، بس اسباب کی درجے میں صرف چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ بس بھائی میرے رب نے یہ، میرے رسول نے اپنایا، اس کی سنت ہے، میں اس لیے اپناتا ہوں، حلال کا معنی، ورنہ میں اس سے نہیں پلتا۔ مجھے پالنے والا کون ہے؟ رب ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، زندگی میں سجدہ کرنا کیا تھا؟ حرام تھا، حلال نہیں تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں، صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ کو سجدہ کرنے کو دل کر رہا ہے۔ میں آپ کو بڑی ایک عجیب واقعہ سنانے لگا ہوں، میرا اپنا واقعہ۔ مطلب ہماری کیا اوقات ہے، ہم کس کھیت کی مولی۔ ایک صاحب اپنے بچے کو میرے پاس لے آئے، وہ اس کو جوائنٹس تھا، پی لیا، تو انہوں نے کہا حضرت دم کر لیں۔ بیٹھ گئے، میں نے دم کرا۔ الحمدللہ اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے، ہمارے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ دم کرا کے گئے، اگلے دن وقت سے پہلے آ کے بیٹھ گئے اور عجیب سن بالکل۔ اچھا پھر دم کر دیا، ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کچھ نا۔ وہ چلے گئے، تیسرے دن اور جلدی آ کے بیٹھ گئے، انتظار کر رہے ہیں کافی دیر۔ میں پھر دم کرا، اور وہ بندہ ایسے چمٹ گیا، مجھے پکڑ لیا، اس نے چھوڑ ہی نہیں رہا۔ بھائی کیا ہو گیا؟ ارے حضرت آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کیا کر دیا۔ میں نے بولا لے بھائی واقعی کچھ غلط تو نہیں ہو گیا، اللہ خیر کرے۔ میں نے تو واقعی خالص نیت سے کیا اور اللہ کی رضا کے لیے کیا، کچھ الٹ نہ ہو گیا۔ میں ایک دم ادھر چلا گیا نا میرا دماغ، میں نے یہ چھوڑ بھی نہیں رہا۔ میں نے اس کو بولا بھائی خیریت کیا ہو گیا؟ کہتے حضرت میں نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے اپنے اس بچے پہ، بچپن سے اس کو پی لیا، جوائنٹس اتنا پیلا ہو رہا تھا، زٹ آپ بھی دیکھ لیتے نا، آپ بولتے یار یہ تو لگ رہا ہے بیچارہ ابھی گر جائے گا، مر جائے گا، اللہ معاف کرے۔ اتنا اس قدر وہ پیلا ہو رہا تھا، میں خود اس کو دیکھ کے حیران ہوا تھا۔ میں نے کبھی کسی جوائنٹس والے کو دیکھ کے اتنا میں پریشان نہیں ہوا تھا جتنا اس کو دیکھ کے مجھے تھوڑا سا حیرانگی ہونے لگی تھی۔ لیکن میں نے کہا ہم کیوں متاثر ہوں، اللہ کا کلام بہت بڑا ہے۔ تو وہ گلے لگا لیا، آپ نے حضرت بولے آپ کو کیا چاہیے؟ میں نے لاکھوں روپے خرچ کیے، میں کس کس ملک اس بچے کو لے کر گیا ہوں، اور وہ تقریباً 12-13 سال کا بچہ تھا۔ کہہ رہے اس کے بچپن سے میں پیسہ خرچ کرنا، اس کا پیلیا ہی نہیں اترتا تھا۔ میں نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے، بس یقین کے ساتھ پڑھو ہو جائے گا۔ پھر تقریباً میں تو وہاں سے چلا گیا تھا اس جگہ سے کہیں اور، میری مصروفیت ہو گئی تھی۔ 1-1.5 سال بعد وہ مجھے ایک دکان پہ ملا، میرے پیروں میں گر گیا، ایک دم پیچھے سے پکڑ لیا مجھے۔ تو یہ پیروں پہ گرنے والی نا بات سے مجھے یاد آئی وہ، تو میں نے اس کو اٹھایا، میں نے بولا بھائی کیا ہو گیا؟ کہہ رہے حضرت میں کتنا آپ کو ڈھونڈتا رہا، یہ وہ، اور آپ مجھے ملی نہیں، آپ چلے گئے یہ۔ میں نے کہا بھائی بس میری مصروفیت دوسری جگہ ہو گئی تھی۔
تو بڑا یہ تو ہماری کیا اوقات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی، آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ تو چاہتے تھے کہ ہم پیروں میں پڑے رہیں آپ کے سجدہ، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع کر دیا۔ ایک اونٹ آیا، دیکھیں وہ زبان حضور کو کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو سجدہ کرنا ہے، میرا بڑا دل کر رہا ہے۔ دیکھ رہے اونٹ، حالانکہ یہ قانون تو انسانوں کے لیے تھا، وہ تو جانور ہے بیچارہ، کہہ دیتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھئی چل تو کر سکتا ہے کر لے، نہیں، آپ نے منع فرما دیا۔ اور جب صحابہ نے بھی کہا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے بعد اجازت ملتی نا تو بیوی کو ملتی اپنے شوہر کی کو سجدہ کر لے، کیونکہ شوہر بیچارہ جو ہے نا یہ شوہر ہی جانتا ہے، بیوی اس بات کو نہیں جان سکتی، آپ اس کا دل بھی کھول کے اندر جا کے بھی ڈال کے بھی آ جائے نا باہر تو وہ نہیں جان سکتی کہ یہ کیا چیز ہوتا ہے شوہر۔ یہ بیچارہ اس چیز کو شوہر ہی سمجھ سکتا ہے۔ بہرحال تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کرنا حرام قرار دیا، یہی فرمایا لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، یہ پہلا حکم۔ دوسرا حکم فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ قرآن میں اکثر ایسا ہوا ہے کہ جہاں قرآن نے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا وہاں پہلے اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بڑا زبردست مطلب ہے اس کا۔ کیا؟ کیونکہ خالق حقیقی اور مربی وہ اللہ ہے۔ اصل ہمیں پالنے والا کون ہے؟ ہمیں اصل پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور مجازی مربی، ظاہری مربی، پرورش کرنے والے وہ ہمارے کون ہیں؟ والدین ہیں۔ ان کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہ بچپن میں ہماری ظاہری پرورش کر رہے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب پوچھا گیا، فرمایا گیا یا رسول اللہ یہ بتلائیں کون سا عمل افضل ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا یہ افضل عمل ہے۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آج ہمارے معاشرے میں دینی تعلیم کی کمی ہونے کی وجہ سے اب اولادیں دیکھیں والدین کی باتیں ہی نہیں مان رہے، بات ہی سننے کو گوارا نہیں ہے، اور والدین کے حقوق کو ہی نہیں سمجھ رہے۔ حالانکہ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر بڑھ جائے، لمبی ہو جائے، تو فرمایا کہ اس کے لیے عبادتیں نہیں کرنی پڑیں گی، ریاضتیں نہیں کرنی پڑیں گی، بس تم اپنے والدین کی خدمت کرو۔ دیکھیں والدین کی خدمت سے انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے، کیسا زبردست عمل ہے۔ جو مغرب کے حالات ہیں وہ کیسے خطرناک حالات ہیں، اس پہ ایک واقعہ یاد آ گیا، سنا دیتا ہوں مختصرا۔ مولانا حکیم اختر صاحب کا ایک مرید تھے، وہ فرمانے لگے حضرت میں امریکہ میں ہوں کئی سالوں سے، اولادیں ادھر ہی پیدا ہوئی، تھوڑے سے ابھی یہ انڈے سے نکلے ہیں بچے اور انہوں نے الٹی سیدھی حرکتیں شروع کر دی ہیں۔ اب یہ کوئی بات ہو جاتی ہے تو فون ملاتے ہیں پولیس کو، وہ آ جاتی ہے، ہمیں ٹھڈے مارتے ہوئے لے جاتی ہے، 2-4 دن بعد ہم جیل سے نکلتے ہیں، یہ ہماری اوقات عزت۔ تو حضرت نے اس کو سمجھایا کہ کوئی ضرورت نہیں امریکہ میں رہنے کی، ادھر آؤ پاکستان، جس طرح بھی آتے ہو 2 نمبر ہی کرو، آ جاؤ، کیونکہ بچے 1 نمبر ہی سے تو آئیں گے نہیں۔ اب اس نے کیا کرا، اس نے بچوں کو بولا بھائی مومانی جی نے تو پورا پاکستان، ہندوستان، ایشیا گھمانے کا 1 مہینے کا ٹور رکھا ہے۔ اچھا اس سے پہلے چونکہ یہ سمجھاتے تھے نا بچی کو کہ بیٹا یہ غلط کام ہوتا ہے، تم بوائے فرینڈ کو گھر میں لے آئی ہو، بچے کو سمجھاتے تھے تو لڑکی لے آئے، بیٹا یہ بری بات ہوتی ہے، اسلام میں اجازت نہیں۔ اب ابا الٹے ہو گئے ایک دم چینج، بچوں کو کہہ رہے ہیں ارے بیٹا ہاں ٹھیک ہے چلو کوئی مستی کرو، بچے کو دماغ ہو گیا یار، ابا ایک دم چینج ہو گئے،
اس کا مطلب یہ بھی ہمارے رنگ میں روپ میں آ گئے. اب 15-20 دن تک یہ کرا, اب بچی بھی مطمئن ہو گئی, ابا بھی ماشاءاللہ صحیح ہو گئے, اماں بھی ٹھیک ہو گئی, پہلے یہ لوگ خراب تھے, بچہ بھی اب 15-20 دن بعد انہوں نے بولا بھائی اب ہم انجوائمنٹ کے لیے جا رہے ہیں, پورا ٹور ہے ہمارا, اور سب کے ویزے وہ لگوائے, پاسپورٹ بنوائے, سارا کچھ ریڈی کر کے, کہتے ہیں جیسے ہی ادھر کراچی پہ ایئرپورٹ پہ ان کا لینڈ ہوا ہے نا جہاز, اور یہ باہر نکلیں شیشے سے ادھر آئیں, تو ابا نے جو جوتا اتارا ہے اور دونوں کو ادھر دھنائی کری ہے ایئرپورٹ پر ہی, فل دھنائی دونوں کی, اور مارتے مارتے ان کو گاڑی میں بٹھا کے لے کر گئے اور ادھر لا کے انسانوں کا بچہ بنایا دونوں کو. اور ان کے وہ جو تھے نا گرین کارڈ وہ کیا ہوتے ہیں وہ سب جلا دیا, اور یہی علاج ہے ان کا. اور یہاں اب وہ ماشاءاللہ انسان کے بچے بنے ہوئے. تو وہاں پر کیا ہے, حالات بہت بگڑے ہوئے, خطرناک حالات, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو اسی لیے اب وہاں پر کیا ہے, فیملی بانڈنگ سسٹم نہیں ہے جو ہمارے ہاں. الحمدللہ آپ دیکھیں گے جیسے ہم بھی ہیں, تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے والد, ہماری والدہ, ہماری کتنی بہنیں, ہمارے کتنے بھائی ہیں, ہمارے کون کون چچا ہیں, ہمارے کون کون ماموں ہیں, ہمارے کون دادا ہیں, کون نانا ہیں, اور اسی طرح جدھر شادی ان کا بھی پورا خاندان ہمیں پتہ ہے. اس کو کہتے ہیں خاندان. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے, یہ انگریز کے پاس نہیں ہے, اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ختم ہوا ہے. اس کو یہی نہیں پتا کہ میرا یہ اصلی بھائی ہے بھی ہے کہ نہیں ہے, یہ میری بہن اصلی ہے بھی ہے کہ نہیں ہے, یہ ماں اس سے میں پیدا تو ہو گیا, یہ باپ بھی میرا اصلی ہے کہ نہیں ہے. کتنی بڑی دیکھیں خطرناک, یہ ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوا, جیسے جانور کیا ہوتا ہے. تو یہ سسٹم بن گیا, یہ سب انہوں نے بگاڑ دیا, والدین کو گھروں سے نکال رہے. ابھی بھی ایسے واقعات پتہ چلتے ہیں. میرے خود ساتھ ایک واقعہ, ایک خاتون کا جو تقریباً 60 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں. ابھی تقریباً 2 سال یا 2.5 سال کا عرصہ ہوا. اکیلے ہم نے ان کو لے جا کے دفنایا, جبکہ اس کی اولادوں میں ایک بیٹا ڈاکٹر اسپیشلسٹ, لڑکی ڈاکٹرنی اسپیشلسٹ, لاکھوں کما رہے. ان کو فون کر کے بتا رہا ہوں, آ ہی نہیں رہے. بھائی تمہاری ماں مر گئی ہے, آ جاؤ. وہ سارا کچھ ہمیں کرنا پڑا, اور اس میں کچھ مسائل بھی ہو گئے تھے, وہ بھی جھیلے. الحمدللہ ہو گیا معاملہ, لیکن ان کو فون کر رہا ہوں, آ ہی نہیں رہے. سگی ماں, یہ حالات. اولادیں ہی اپنے ماں باپ کو جو ہے نا اولڈ ایج ہوم میں جمع کرا رہی ہے. میں اولڈ ایج ہوم میں بھی کام کرا ہے میں نے, تقریباً 5 سے 6 سال. جو میں نے ادھر حالات دیکھے ہیں نا, وہ تو میں ادھر بیان بھی نہیں کر سکتا, لیکن بتاؤں گا کبھی کبھی تھوڑے تھوڑے. تو اپنی اولادوں کو ہی جب دین کی تعلیم نہیں دلائیں گے تو یہی کریں گے. وہ جب ایک اپنے باپ کو پھینک کر گیا نا درخت کے سائے میں, تو اس نے اپنی اولاد کا شکریہ ادا کیا کہ بیٹا آپ کا شکریہ. تو بیٹا نے حیرانگی سے پوچھا, بھائی شکریہ کیوں, آپ کو تو مجھے برا کہنا چاہیے تھا. کہہ رہے میں بھی اپنے باپ کو پھینک کے گیا تھا, لیکن سائے میں نہیں پھینکا تھا, آپ نے سائے میں پھینکا. اپنا مارتا ہے تو سائے میں پھینکتا ہے نا. تو والدین بھی اولاد کا لیکن خیال کرنا چاہیے. اگر اولاد واقعی آپ کی مانتی ہے, اس کو دین کا علم سکھائیں گے تو وہ آپ کے حقوق جانے گی, نہیں سکھائیں گے تو وہ ٹھڈے ہی مارے گی. پھر یہی ہوگا, دنیا کا ہنر تو مل جائے گا لیکن دین میں پیچھے رہ جائے گا. وذل قربا, تیسرا حکم فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اسلام میں صلہ رحمی کا حکم بہت زیادہ ملتا ہے, قطع رحمی سے بالکل منع کیا گیا. اور فرمایا حدیث میں ہے, اللہ نے جب صلہ رحمی کو پیدا کیا تو یہ عرش کو چمٹ گئے. صلہ رحمی تعلق کو جوڑنے والی چیز, رشتہ. جب رشتے کو اللہ نے پیدا کیا نا تو یہ کیا ہو گئی, اللہ کے عرش کو اس نے پکڑ لیا مضبوطی سے, اور کہنے لگی
کہ یا اللہ تیری پناہ، ہر اس سے میں تیری پناہ چاہتی ہوں کہ جو لوگ رشتہ کاٹیں گے، جو ایک خون ہوں گے اور اپنے ہی خون کے لیے دشمن بن جائیں گے، اپنے ہی خون کا گلا کاٹ دیں گے، میں ہر اس سے پناہ مانگتی ہوں، پناہ چاہتی ہوں۔ یعنی کہ وہ ایک افسوس بھی ظاہر کر رہی تھی اللہ کے عرش کو پکڑ کے، چمڑ کے۔ تو اللہ نے اس سے فرمایا کہ دیکھ، میں جو تیرے ساتھ جڑے گا نا، میں اس کو اپنے ساتھ جوڑ دوں گا، اور جو تیرے سے کٹے گا، تیرے کو کاٹے گا، میں اس سے اپنے آپ کو کاٹ دوں گا، میں اس سے الگ ہو جاؤں گا۔ بتا تیرے لیے یہ ایک ہی بات کافی ہے، تو خوش ہے؟ تو کہنے لگی ہاں اب میں خوش، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ آپ نے اتنی بڑی بات کر دی نا کہ میری خوشی میں آپ خوش ہو جائیں گے اور میری ناراضگی میں گویا آپ ناراض ہو جائیں گے۔ جو تعلق توڑے گا، تو آپس کا تعلق جو ہے نا یہ بھروسے پہ ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا تعلق کیا ہے؟ سارا ایک لفظ کے اوپر ہے، بھروسہ۔ دونوں ایک دوسرے پہ پوری زندگی بھروسہ کرتے ہیں، تعلق چلتا ہے۔ جدھر بھروسہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، کچھ بھی غلطی سے گڑبڑ بھی ہو گئی، تو یہ تعلق پھر اگر بچ بھی جائے نا تو وہ اثر ختم ہو جاتا ہے، جو اصل اثر ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ سارا اس پر ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے والدین کے نا جو دوست بھی تھے ان کے ساتھ بھی تعلق قائم رکھو، یہ ہمارا دین ہے۔ یعنی کہ والد چلے گئے دنیا سے، والد کے جو دوست تھے نا، جو دوست ہوا کرتے تھے، ان سے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے بھی تعلق بنا کے رکھو، ان سے بھی مت بگاڑنا، یہ ہمارا دین ہے۔ کہاں کہاں تک دیکھ، کیونکہ وہ تمہارے والد کے دوست تھے، تو تم ان سے بھی تعلق قائم رکھو۔ والیتامى، چوتھے نمبر پہ یتیموں کے ساتھ ایسا سلوک رکھو جو اچھا ہو۔ فرمائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھیں، آپ بھی یتیم، اور یہ آپ کی کیا تھی؟ فضیلت۔ تو اسی لیے یتیم کے مسائل کو صحیح سمجھ سکتا ہے، اس کی تکلیف کو، اس کے درد کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون اس کو سمجھ سکتا ہوگا؟ یتیمی کو، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھی، یتیم کی کفالت کرنے والا۔ نبی علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے۔ دیکھیں، جس نے یتیم کی کفالت کری، تو آپ کو درد ہے نا، احساس ہے، تبھی آپ کو اندازہ ہے کہ یتیم کیا ہوتا ہے۔ نابالغ ہو اور اس کی والد دنیا سے چلے جائے، یہ بچہ یتیم ہے۔ ہمارے ہاں جس کی ماں نہیں ہو، وہ بھی، اور والد موجود ہو، وہ بھی اپنے آپ کو یتیم کہہ رہا ہوتا ہے، حالانکہ شرعاً وہ یتیم نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو آپ کے والد آپ کی پیدائش سے 6 مہینے پہلے، 6 مہینے یا 6 سال، 6 مہینے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو آپ کی پیدائش کی خبر بھی عبد المطلب کو دی گئی تھی، اسی لیے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود دیکھا جائے دنیا میں حقوق لینے نہیں آئے تھے بلکہ دینے آئے تھے۔ آپ نے حقوق دینا سکھایا ہے۔ کہیں آپ نہیں دکھا سکتے کہ آپ نے یہ تعلیمات دی ہوں کہ اپنے حقوق کیسے لیے جاتے ہیں، کیسے چھینے جاتے ہیں، کیسے حاصل کیے جاتے ہیں۔ آپ نے تو اپنے حقوق چھوڑ دیے ہمیشہ، آپ نے ہمیں وہ تعلیم دی، اور دوسروں کے حقوق آپ نے ہمیشہ دیے۔ اور یہی تعلق کو قائم رکھنے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر آپ اپنا حق چھوڑ دیں، معاف کر دیں، لیکن دوسرے کا حق فوراً دے دیں، تو اب ہر بندہ آپ سے کیا رہے گا؟ خوش، کہ یار یہ کیسا بندہ ہے یار، اپنا حق تو اس نے چھوڑ دیا لیکن میرا حق فوراً ادا کیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہی تعلیمات دی ہیں، یہی ہمیں سکھایا۔ آپ نے اپنے حقوق ہمیشہ چھوڑے، نہیں مانگے، لیکن دوسرے کا حق کبھی نہیں چھوڑا۔ پھر آگے فرمایا والمساکین، 5واں حکم کیا؟ کہ جو مسکین ہے، جس کے پاس ضروریات زندگی
کو حاصل کرنے والی چیزیں بھی موجود نہیں ہیں۔ اب لوگ آپ دیکھیں لاکھوں کی نمائشیں کر رہے ہیں، لاکھوں روپے کی ان کے پاس گاڑیاں ہیں، کروڑوں کے گھر ہیں، دولت بے پناہ ہے، لیکن ان کے دل کیا ہیں؟ تنگ ہے۔ دل اندر سے کیا ہے؟ خالی ہے، بے چینی ہے، کیفیت ان کی ہر وقت ڈگمگا رہی ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی ترس رہے، ان کے بعد 2 وقت کا کھانا، بلکہ ہمیں پتہ چلا ایک گھرانے کے متعلق کہ ان کا کھانا ہی نہیں پکتا۔ کیا کرتے ہیں کہ بس جس دن چلے گئے کچھ مل گئے 2 4 500 تو رائتہ چٹنی کوئی ایسی چیز نا لے آئے، اور اسی سے جو ہے نا سارے گھر والوں نے مل کے اسی میں گیلا کر کر کے کھا لیا، اور رات میں ایک دفعہ بس پورے دن میں۔ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے گھرانے بھی موجود۔ تو ہمیں تو اس کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، کوئی ایسی ہم ٹیم اپنی بنائیں، 2 4 5 لوگوں پہ جماعت ایسی ہو، جیسے دیکھیں اور دین کی محنت کی جماعت ہوتی ہے اور سارے کاموں کی جماعتیں ہم بناتے ہیں، تو ایک ایسی جماعت بھی بننی چاہیے جو محلے کے اندر یہی تلاش کرے اور ڈھونڈے کہ سفید پوش لوگ کون ہیں جن کا کھانا ہی نہیں پکتا، ان کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے۔ یہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے آپ حضرات سوچیں، میں نے تو ایک فکر دے دی، آگے آپ کی ذمہ داری، اور ایسا مل جائے سفید پوش ہم بھی تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، اور الحمدللہ ان پروفیشنلوں کو ہم کبھی نہیں دیتے، کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو سفید پوش ہو اور ضرورت مند ہو نا اس کو ڈھونڈ کر دیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ غربا جائیں گے بھیک مانگنے جماعتوں کی شکل میں، اور آپ دیکھ لیں پاکستان سے ماشاءاللہ فقیروں کی جماعتیں جاتی ہیں، بھکاریوں کی، سعودی عرب، دبئی، اور یہ آپ حیران ہوں گے، میں آپ کو ایک چیز آج بتا رہا ہوں کہ گھروں کی ماسیاں ان کو زکوٰۃ کبھی نہیں دیں، گھروں میں کام کرنے والے ڈرائیور ان کو زکوٰۃ کبھی نہیں دیں، یہ مستحق زکوٰۃ ہوتے ہی نہیں ہے۔ اور ایسے واقعات کھل رہے ہیں اب کہ ماسیاں جی باجی کر کر کے زکوٰۃ لے جاتی ہیں، اور وہ اپنے گاؤں میں دیہات میں کوٹھیوں کی مالکن ہوتی ہیں۔ ایک ماسی کا پتہ چلا کہ وہ کئی سالوں سے ایک گھرانے سے زکوٰۃ لے رہی تھی اور اچھی خاصی، تو جب بات کھولی پتہ چلا کہ اس کی بھی اپنے گاؤں کے اندر ایک بڑی حویلی ہے 22 کمروں پر مشتمل، اور ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، اور وہ سارے کمرے رینٹ پہ چلتے ہیں اور وہ لیکن ایسی مسکین بن کے زکوٰۃ لیتی ہے ہر سال کہ باجی میں بہت ضرورت مند ہوں، مجھے بڑی ضرورت ہے۔ اور کتنی ایسی پکڑی گئیں جو سونا انہوں نے بے تحاشا کئی تولہ سونا ان کے پاس ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے ایک فقیر کو، اس کا بیٹا نیو لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی میں اس کو، یہ فاروق اعظم مسجد ہے نا سخی حسن پہ، ادھر ہر جمعے کو ابھی تک چھوڑ کے جاتا ہے، اور اس سے پوچھ لیا کہ بھائی یہ کس کی گاڑی ہے؟ کہتا ہے میری ہے۔ ایسی کتنی ہیں آپ کے پاس؟ کہتا ہے بہت ساری ہیں، اور میرے گھر بھی ہیں بہت سارے، رینٹ پہ بھی چل رہے ہیں۔ بھائی کہاں سے بنا ہے؟ اسی سے انہی کراچی والے بیوقوف لوگوں سے پیسہ حاصل کر کر کے۔ ابھی ایک وہ پولیس والے نے پکڑا تھا اس کو، گڈیاں نکالی، وہ کہہ رہے یہ کہاں سے ہے؟ بھائی آج کی کمائی ہے۔ 7-8 ہزار روپے اس کے پاس جمع ہو گئے تھے، اور ابھی تو صرف شام بھی نہیں ہوئی تھی تو یہ کیا ہے بھائی؟ پروفیشنل ہے، ان کو دینا الٹا گناہ ہے، اور جب ان کو دیا تو اب اس گناہ کو مٹانے کے لیے آپ کو 70 اور نیکیاں کرنی پڑیں گی، کیونکہ آپ نے اتنا غلط گناہ کرا ہے۔ 70 نیکیاں، یعنی 70 نیکیاں کرو، 70 صدقے کرو یا کچھ بھی کرو اس گناہ کو مٹانے کے لیے کہ آپ نے ایک پروفیشنل کو کیوں پیسے پکڑا ہے۔ اگر آپ کو نہیں ملتا تو بہت آسان طریقہ ہے، مدرسے میں دے دو جا کے، بس ختم۔ یہی مستحق ہے اصل،
اگر آپ کو سفید پوش لوگ نہیں مل رہے، بلکہ یہ جن کو آپ دے رہے ہوتے ہیں تو خود صاحب نصاب ہوتے ہیں، ان کو تو خود زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، یہ الٹا مسکینی والا چہرہ بنا کے اور پیسہ بٹور رہے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس ہنر ہوتا ہے نا پیسہ نکلوانے کا۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے، اس مسجد میں بھی ہوا ہے، میں کھولنا نہیں چاہتا بات، لیکن بتاتا نہیں ہوں، کہہ دیتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ وہ بندہ آتا ہے آپ کے پاس بڑا مسکین، اور جی میں بس ضرورت مند ہوں، اور جی میں بڑی کوشش کر رہا ہوں، اور جی میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، اور بس فاقوں پہ آ گیا ہوں، یہ ہو گیا۔ میں نے اس کو کہا بھائی میں آپ کے لیے انتظام کر دیتا ہوں، یہاں کسی سے بھی لے کے میں کر دوں گا، 50,000 60,000 کا میں ٹھیلا آپ کو لگوا دیتا ہوں، آپ کل آ جائیں، پرسوں آ جائیں، آج شروع کرنا ہے ابھی بتائیں۔ وہ ایسا بھاگتا ہے کہ وہ پھر آتا ہی نہیں ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کو محنت یہی والی کرنی ہے، اس نے وہ والی محنت کرنی نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے مجھے آسانی سے بس لوگ 1,000 500 نکال کے دیں اور میں پھر اگلے کے پاس جاؤں، پھر ملے سکون سے بس۔ تو بھائی محنت کرو، تمہیں اللہ نے ماشاءاللہ اتنا۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، بچوں کو روتا انہوں نے سنا، خود بیت المال گئے، اپنی پیٹھ پر اناج رکھ کے لے کر آئے سامان، پھر آگ لگائی، چولہا جلایا اور پکانا شروع کرا، اور ساتھ میں جو ان کے اسلم نام کے خادم تھے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عمر کی داڑھی سے دھواں نکل رہا ہے، آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے۔ کہہ رہے تھے حضرت مجھے دے دیں، میں اٹھا کے لے چلتا ہوں۔ کہا نہیں، قیامت کے روز وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، تو میرا بوجھ تھوڑی اٹھائے گا، میں خود اپنا بوجھ اٹھاؤں گا۔ تو کہتے خود پکانے لگ گئے۔ پوچھا تو فرمائے جیسے میں نے ان بچوں کو بلکتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا، میں اپنی آنکھوں سے ان کو پیٹ بھر کے خوش ہوتا بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں تو چولہے پر کھانا خود پکایا عمر نے، بیواؤں مساکین کی ضروریات پوری کرنا، یہ ایسا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ ایک بیوہ، ایک مسکین کی آپ نے کفالت کر لی، اور ایسا بھی لکھا گیا ہے کہ ساری رات عبادت کرنے والے کے برابر ہے، اور ایسا بھی لکھا گیا ہے کہ ایسا ہے جیسے ہر دن مسلسل روزانہ پورا سال روزہ رکھتا ہے دن بھر میں۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور فرمایا لوگوں سے بھلی بات کہنا، اچھی بات کہنا۔ یہ وہی 8 باتیں چلنی جو یہودیوں کو فرمائی اور ہمیں بھی اللہ کہہ رہے ہیں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، کیونکہ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا نا۔ تو یہودیوں کی باتیں کہہ کر ہمیں بھی اللہ سمجھا رہے ہیں، جیسے بیٹی کو کہہ کے ساس بہو کو بھی سناتی ہے نا۔ یہ ایک میں مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ فرمایا کہ نرمی سے بات کرنا، لوگوں سے مسکرا کر ملنا، سلام کرنا، یہ جیسے ہم نے اثر میں بتایا بھی تھا، یہ اسلام کی خصلت ہے۔ بھلی بات کہنا، دعوت دینا، نیک بات کرنا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، نیک اعمال کی طرف لوگوں سے ملنا مسکرا کر۔ پھر فرمائے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دو۔ اہل کتاب کو بھی عبادت کا حکم تھا، وہ بھی زکوٰۃ کا حکم ملا، نماز کا حکم ملا، لیکن یہ ممکن ہے کہ ان کے نام الگ ہو، زکوٰۃ کو زکوٰۃ نہ کہا جاتا ہو، کچھ اور کہا جاتا ہو، اور صلاح نماز کو کچھ اور نام اصطلاحات اس کے ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے کہ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر کیا ہوا کہ تم پھر گئے، تم نے بات ہی نہیں مانی۔ الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے سے تم میں سے صرف انہوں نے بات سنی مانی، وانتم معرضون، اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے، تمہارے تو اتنی باتیں سمجھا دو تم پھر بھی مانتے ہی نہیں ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور یاد کیجئے جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے، اللہ نے منع کیا۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور اپنوں کو
वतन से नहीं निकालोगे, सुम्मा अक़ररतुम, फिर तुमने इकरार भी कर लिया, वांतुम तशहदून, और तुम खुद इस पर गवाह भी बने। ये जो 3 खसलतें, 3 आदतें अल्लाह ने उनके बारे में बयान फरमाई। तो फरमाए कि ये तुमने इस बात का इकरार भी किया, फिर आगे क्या हुआ, सुम्मा अंतुम हाउलाई तक़्तुलून अनफुसकुम, फिर तुम वही लोग हो जो अपनों को कत्ल कर देते हो, हमने कत्ल करने से मना किया था। व तुखरिजून फ़रीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम, और अपने ही लोगों को में से कुछ को उन्होंने घरों से भी निकाल दिया, हमने मना किया था कि अपनों को घरों से नहीं निकालना है। तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वान, और जुल्म व ज़्यादती के साथ उनके ख़िलाफ़ दूसरों की तरफदारी करते हो, हमने तुम्हें इससे भी मना किया था कि अपनों की दूसरों की तरफ से मुखालफत में हरगिज़ तुमने तरफदारी नहीं करनी, उनका साथ नहीं देना, लेकिन तुमने वो हरकत भी कर ली। तीनों काम तुमने किए जो हमने मना किया, यानी उनके मुखालफिन की मदद करते हो गुनाह के साथ और जुल्म के साथ। अब देखें, बात ये थी कि मदीना मुनव्वरा में ना अंसार के 2 बड़े कबीले थे, एक था औस और दूसरा खिजरज। औस और खिजरज ये 2 बड़े कबीले थे। यहूद के भी चंद बड़े कबाइल थे जिनमें 2 ज़्यादा नुमाया थे, एक बनु कुरैज़ा थे और दूसरे बनु नज़ीर थे। अब बनु कुरैज़ा ये देखा जाए तो औस के हरीफ थे, यानी कि उनका साथ देने वाले थे। दूसरा जो कबीला था बनु नज़ीर, ये खिजरज का साथ देने वाले थे, यानी कि जब कभी कोई मसला हो जाता औस वालों के साथ और खिजरज की लड़ाई हुई तो बनु कुरैज़ा औस का साथ देते थे, औस कबीले वालों का, और बनु नज़ीर खिजरज कबीले वालों का साथ देते थे। तो जब जंग होती थी तो सब कुछ होता था जो जंग में होता है, मारा भी जाता है, कत्ल भी किया जाता है, पकड़े भी जाते हैं लोग। तो जब ये एक दूसरे के लोगों को गिरफ्तार कर लेते थे, तो जब यहूदियों के बाज़ लोग गिरफ्तार हो जाते थे तो वो उनको फिदिया देकर ना छुड़वाते थे। तो पूछा गया उनसे कि ऐसा क्यों करते हो, अपने लोगों को फिदिया दे के छुड़वा लेते हो? तो उन्होंने कहा तौरात में हुक्म दिया गया है कि जब तुम्हारे लोग पकड़े जाएं तो उनको छुड़ाना। हालांकि ये हुक्म कौन से नंबर पर है? 4। ये देखें यहाँ पर आया ये वहीं यातूकुम उसारा, अभी मैंने 3 बताए थे ना, 4था ये रह गया था। वहीं यातूकुम उसारा तुफादूहुम व हुवा मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम, कि देखो अगर वो तुम्हारे पास कैदी बनकर आते हैं तो तुम फिदिया अदा करके उन्हें छुड़ा लेते हो। ये 4था हुक्म। तो 4था हुक्म तो मान रहे हैं, लेकिन जो पहला, दूसरा और तीसरा हुक्म है वो यहूदी नहीं मान रहे। ये पते की बात बताना मकसद है। क्यों नहीं मान रहे ये भी समझाते हैं। पहला हुक्म क्या था? एक दूसरे को कत्ल न करना। दूसरा हुक्म एक दूसरे को घरों से मत निकालना। और तीसरा हुक्म एक दूसरे के खिलाफ दुश्मन की मदद ना करना। और चौथा हुक्म फिदिया देकर अपने लोगों को छुड़ाना। हम मज़हब जब गिरफ्तार हो जाएं तुम्हारे तो उनका फिदिया देकर उनकी जान छुड़ाना, उनकी आहें और सिसकियां सुनना, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तो अब पहले 3 हुक्मों को माना मगर चौथा नहीं माना और चौथे हुक्म को अमल कर रहे हैं। हम मुसलमान भी ये कर रहे हैं जो यहूदियों ने किया। ये अल्लाह हमें समझा रहे। यहूदी तो गए ना, वो तो कर रहे हैं, वो तो सीधा गए जहन्नुम, ख़त्म। मसला तो मेरा आपका है कि हमने सुधर के चलना है। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है ये देखें, हमारी हरकतें फुल वही चल रही है, सेम एज इट है। बल्कि अजीब बात हैरत की ये है कि यहूदी चौथे हुक्म पे तो अमल करते थे, हम मुसलमान उस पे भी अमल नहीं कर रहे। समझ रहे भाई? चौथे हुक्म पे तो अमल कर रहे थे ना, ये दे दे थोड़ी सी। चौथा हुक्म को वो लोग मान तो रहे थे, हम तो उसको भी नहीं मान रहे। वो चौथा हुक्म क्या है कि अपने जो हम मज़हब लोग हैं ना उनको फिदिया देकर छुड़ा लो। हमने आसिया को छुड़ाया, ये जो हमारी वहाँ बहन है, क्या नाम है उसका,
دیکھیں ہم نے اس کو چھڑوا لیا، ہم تو چوتھے حکم کو بھی نہیں مان رہے۔ تو فرمایا گویا اللہ نے وعدہ لیا ہے، اے مسلمانوں کیا تم سے ہم نے وعدہ نہیں کیا ایک دوسرے کو قتل مت کرنا، ایک دوسرے کو گھروں سے مت نکالنا، ایک دوسرے کے خلاف دشمنوں کی مدد نہ کرنا۔ دیکھیں پہلی بات ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، مسلمان کو کر رہے نہیں کر رہے۔ کتنے علماء شہید ہو گئے ہمارے۔ ابھی آج پتہ چلا ہمارا ایک ہم مکتب ساتھی، اس کا بیٹا 22 سال کا، 5 حملہ آور ٹوٹے، وہ تو بچ گیا، یہ بیٹا شہید ہو گیا۔ خود ہمارے ایک بڑے عالم دین وہ درس دے رہے تھے قرآن کا، ان کی محفل میں بڑے بڑے لوگ آتے تھے کیونکہ پتے کی باتیں کرتے تھے۔ قرآن ہے ہی ایسی تاثیر رکھتا ہے، بندے کا اثر نہیں ہے کوئی، یہ اس کا اثر ہے جو آپ جڑے ہوئے ہیں، یہ میرا ایک ٹکے کی کوئی اوقات نہیں ہے، میں آپ کو قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں یہ اس کی اہمیت ہے جو ہم ادھر بیٹھے ہوئے اتنی دیر سے جڑ کے۔ تو حضرت کی مجلس میں آ رہے تھے، وہ بڑے صاحب تھے، ان پہ حملہ کیا، ان کا بچہ شہید ہو گیا۔ قتل نہیں کرو گے ایک دوسرے کو، یہ تو یا اللہ یہ یہودیوں کا آپ کہہ رہے تھے، ادھر ہم مسلمانوں کے مسئلے پڑے ہوئے، ایک دوسرے کے گھروں سے نہیں نکالنا۔ کیوں نہیں نکالتے؟ بالکل نکال دیتے۔ ایک دوسرے کے خلاف دشمن کی مدد نہیں کرنا، اپنے سہولت کار بنے ہوئے، سہولت کار کہتے ہیں نا اس کو، جا کے مخبری کر رہے، بتا رہے، ایک ایک چیز سمجھا رہے اور سارا کام خراب کرا۔ ہم مذہب گرفتار ہو فدیہ دے کر چھڑوانا، یہود فدیہ دے کر چھڑواتے تو تھے، ہم وہ بھی نہیں کر رہے۔ تو تم سے یہ عہد لیا گیا تھا لیکن تم نے نہیں مانی بات، تم اس بات سے ہٹ گئے۔ وَيَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اگر وہ مسلمان قیدی بن کر تمہارے پاس آ جائیں تم فدیہ دے کر چھڑوا لیتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور جب کہ تم پر حرام کیا گیا تھا کہ ان کو گھروں سے مت نکالنا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تم کتاب کے ایک حصے کو تو مانتے ہو لیکن دوسرے حصے کو نہیں مانتے۔ یہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہے، ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ جو آسان مسائل ہیں ان کو تو مانتے ہیں، مگر کاروبار میں جھوٹ بولنے کو شریعت منع کرتی ہے، قرآن منع کرتا ہے، ہم نہیں مانتے۔ ایک حصہ مانتے ہیں دوسرا نہیں مانتے۔ ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں، پکے نمازی ہیں، مگر دوسروں کا حصہ کھا جاتے ہیں۔ ایک صاحب جا رہے تھے حج پہ اور وہ اپنے بچے کو ہر جگہ پورے بازار میں گھما رہے تھے رجسٹر کے ساتھ، اور کہہ رہے تھے بھائی میں تو جا رہا ہوں حج پہ، تو بعد کا جو سود ہے نا وہ یہ جمع کرے گا۔ دیکھا اس کو ایک اور لفظ کہتے ہیں نا سود کو، وہ کیا ہے؟ بیاج۔ ہاں، جو باقی کا